بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اریبہ خان صاحبہ۔ آپ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک بینکنگ دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہیں۔ آج ہم میڈم سے پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے میڈم سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ تھینک یو، بہت شکریہ ہمیں قیمتی ٹائم دینے کا۔ نہیں، یہ تو اٹس اے پلیجر فار می این آنر کہ آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اس کے لیے۔ تھینک یو۔ میڈم، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میری ابتدائی تعلیم بہاولپور سے ہی ہے اور بہاولپور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے بیچلرز میں ذکریہ یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ میں نے وہاں سے BBA کیا، پھر وہاں سے MBA کیا اور اس کے بعد میں نے ڈرہم یونیورسٹی UK سے ماسٹرز کیا ایک اور فائنینشیل مینجمنٹ میں، اور پھر میں نے PhD کی UPM ملیشیا سے۔ ٹھیک، آپ کا PhD کا تھیسس کس حوالے سے تھا؟ میرا PhD کا تھیسس بینکنگ پہ تھا، فائنینشیل ریزیلینس آف بینکنگ سیکٹر پہ، جس پہ میں نے کمپیریزن پریزنٹ کیا تھا اسلامک بینکنگ کا اور کنونشنل کمرشل بینکنگ کا۔ ٹھیک، آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ میرے ٹوٹل نمبر آف ریسرچ آرٹیکلس تو اب آئی تھنک 38-39 کے قریب ہیں، اور ساتھ ہی ایک بک چیپٹر بھی ہے۔ آپ کتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکی ہیں؟ اب تو تعداد یاد بھی نہیں ہے، بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں خود بھی شرکت کی ہے، پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک میں، اور یہاں پاکستان میں IUB میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنسز کرائی بھی ہیں۔ ٹھیک، آپ کی سپرویژن میں کتنے طلباء MPhil اور PhD کر رہے ہیں؟ میری سپرویژن میں اس وقت 4 لوگ PhD کر چکے ہیں اور 2 ایسے لوگ ہیں جو سبمیشن پہ ہیں، اور ان کے علاوہ 3 لوگوں کا مزید کام ابھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ MPhil کے اندر لاتعداد، کیونکہ میرا جو کریئر ہے ریسرچ کا بھی ٹیچنگ کا بھی، اس کے مطابق آئی تھنک اٹس مور دین 50 جو میرے ماسٹرز کے تھیسس ہو چکے ہیں MPhil MS کے۔ ٹھیک، میڈم آپ نے PhD ماشاءاللہ کی ہے۔ پاکستان کے ریسرچ کلچر کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے پروفیسر ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن بھی ہیں، تو ایک ریسرچ کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے انسینٹیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے جو اس وقت انسینٹیو دیے ہوئے ہیں وہ صرف فائنینشیل نیچر کے انسینٹیو ہیں، اور وہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں آپ کو ان انسینٹیوز کو ریسیو کرنے میں ہی مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں انسینٹیو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نہ صرف فائنینشیل انسینٹیو دیں، آپ ان کائنڈ بھی انسینٹیو دیں۔ آپ اپنے پروفیسرز کو، اپنے ٹیچرز کو موقع دیں کہ ان کی پروموشنز، ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی بیسس پہ ہو سکیں۔ اسی طرح سے آپ ڈائریکٹ کمیونٹی میں ان کو کام کرنے کا موقع دیں، اس کے لیے ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ تو مانیٹری نان مانیٹری دونوں طرح کے انسینٹیوز ہوں، تبھی ریسرچ کلچر فروغ پا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو کب جوائن کیا؟ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی کو 2003 میں جوائن کیا تھا۔ ٹھیک، 2003 میں پہلے میں نے ایز اے وزٹنگ لیکچرر جوائن کیا، تب میں ملتان میں جاب پہ تھی، اور میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ یہاں بہاولپور آتی تھی اور یہاں سے میں لیکچرز لیتی تھی، اور اس کے 4-5 مہینے کے بعد جب پوزیشنز ویکنسیز اوپن ہوئے تو پھر میں نے اپلائی کیا اور میں نے جوائن کیا ایز اے پرماننٹ لیکچرر۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آپ کن کن عہدوں پر فائز ہیں؟ میں اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈائریکٹر فائنینشیل اسسٹنس ہوں، اور اس کے طور پہ میں تمام یونیورسٹی کے اسکالرشپ کے جو معاملات ہیں، فائنینشیل ایڈ کے معاملات ہیں، وہ دیکھتی ہوں۔ ٹھیک، میڈم آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں؟ میں ڈپارٹمنٹ کا بھی یہاں انٹروڈکشن دینا چاہوں گی، اور میں انسٹیٹیوٹ کا انٹروڈکشن بھی دینا چاہوں گی۔ میرا تعلق جس ڈپارٹمنٹ سے ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ کنونشنل بینکنگ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کو ہم 9 اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف
بزنس مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں چلا رہے ہیں جی میڈم. جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ کامرس کا حصہ ہے ہم. جی. میرے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 2 پروگرامز چل رہے ہیں. ایک ماسٹرز لیول کا پروگرام ہے جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا پہلا MS ہے جو ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں. ایون بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں بھی جو بہت عرصے سے وہاں بینکنگ اینڈ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک مکمل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں بینکنگ اینڈ فائنانس کا, اس کے باوجود وہاں MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس نہیں ہو رہا. تو یہ ہماری یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ پروگرام شروع کیا. ہم اس کے پائنیئرس میں سے ہیں اور ہم نے اس کو IBA کی طرز کے اوپر لانچ کیا. ان کے ساتھ ایک مکمل کولیبریٹو پارٹنرشپ میں ہے اور ان کے ساتھ ان کی گائیڈنس سے ہی ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں. MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہمارا ایک بہت ہی سکسیزفل پروگرام ہے. اس میں بہت اچھا ایڈمیشن آتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس. بیچلرس لیول پہ ہمارے پاس BS FinTech کا پروگرام ہے. فائنینشیل ٹیکنالوجی کا بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پنجاب میں یہ پہلی یونیورسٹی تھی جس نے فائنینشیل ٹیکنالوجی کے اوپر پروگرام BS لیول پہ شروع کیا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ فاسٹ نے ہمارے بعد یہ پروگرام لانچ کیا. تو یہ BS FinTech اس وقت پاکستان میں 2-3 یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو رہا, اور اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ان یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. جی. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کتنا فیکلٹی ممبر ہیں اور PhD کتنا ہے؟ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اگر میں انسٹیٹیوٹ کی بات کروں تو ہم اس وقت تقریباً 80+ فیکلٹی ممبرز ہیں اور ہمارے پاس 40+ PhDs موجود ہیں. جی. تو یہ ایک بہت بڑی PhD فیکلٹی ہے. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, ہمارے انسٹیٹیوٹ کی جو سب سے بڑی USP ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں PhD پروفیسرز سب سے زیادہ موجود ہیں. جی. اسلامک بینکنگ کا کیا اسکوپ ہے؟ اسلامک بینکنگ کا اسکوپ بہت وائڈ ہے. پچھلے 10 سے 15 سال میں اسپیشلی پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی فیلڈ میں بہت ترقی ہوئی ہے. اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیونکہ تمام بینکس کو ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ وہ کنورٹ کریں گے اسلامک بینکنگ کی طرح. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ فیمس بینکس ہیں, جو سب سے زیادہ پروفٹ ٹیکنگ بینکس ہیں, وہ اسلامک بینکس ہی ہیں. لیڈنگ بینکس کے اندر اسلامک بینکس آ رہے ہیں. تو ان کی پروفٹیبلٹی, ان کی سکسیس دیکھتے ہوئے, ان کی گڈ ول دیکھتے ہوئے اب بہت سارے اور بینکس ہیں جو کنورٹ ہو رہے ہیں. 2027 تک پاکستان کے 5 بڑے بینکس اسلامک بینکنگ طرز سسٹم پہ کنورٹ ہو جائیں گے. جی. اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 2000 کے قریب ہمیں اسلامک بینکنگ پروفیشنلز کی ہر سال ضرورت پڑتی ہے. اور اتنی بڑی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے پھر ہمارا پروگرام ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی 2-3 بڑی یونیورسٹیز کے اندر اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا پروگرام ہے. تو یہ پروگرامز ایکوپ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے امپلائیز کو بھی اور کنونشنل بینکس کے امپلائیز کو بھی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو عام جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپائر کرتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا اسٹیبل کریئر ہونا چاہیے تو وہ ان پروگرامز کے لیے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جی. آپ نے کانفرنس کروائی ہے اور ان فیوچر کانفرنس کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, ہم کئی کانفرنسز کرا چکے ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں, اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ کنونشنل بینکنگ میں بھی ہم نے کئی کانفرنسز کرائی ہیں. اس میں انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہیں. ہماری گلوبل وقف کانفرنس کے ہم پارٹنرز ہیں اور 2022 سے ہم گلوبل وقف کانفرنس کو بھی ہوسٹ کر چکے ہیں جس کے لیے 22 سے زیادہ ممالک سے مندوبین ہمارے پاس بہاولپور میں آئے تھے. اور ہم آئندہ فیوچر میں بھی اس طرح کی مزید کانفرنسز کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی میڈم, آپ ڈائریکٹر فائنینشیل اسسٹنٹ ہیں ڈائریکٹوریٹ آف IUB کی. طلبات کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ ڈائریکٹریٹ آف فائنینشیل اسسٹنس طلبہ و طالبات کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ہم یونیورسٹی کے اندر اپنے اسکالرشپس بھی انٹرنل سورسز سے آفر کرتے ہیں. تو ان تمام اسکالرشپس کا جو ٹوٹل پورٹ فولیو بنتا ہے وہ تقریباً 800 سے 900 ملین کا پورٹ فولیو ہے, اور وہ پورٹ فولیو ہم ڈائریکٹریٹ آف فائنینشیل اسسٹنس میں ہینڈل کرتے ہیں. جی. IUB میں ایڈمیشن ہو رہی ہیں, فیس اسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی IUB کے اندر جیسے میں نے کہا کہ میں ڈائریکٹر فائنینشیل اسسٹنس بھی ہوں, تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم تمام نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونر سے زیادہ اسکالرشپس لے سکیں اپنے طلباء کے لیے, کیونکہ بہاولپور کے علاقے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک خواب ہے جو ہر بچے کا رائٹ بھی ہے, لیکن
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے فی اسٹرکچر کی وجہ سے بہت سارے بچے اس خواب کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی چھوٹے کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں یا اپنی پڑھائی کو ہی پرسو نہیں کرتے. تو ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے اوور آل فی اسٹرکچر کو زیادہ اکنامیکل اور ایکسیسیبل بنانے کے لیے بہت سارے اسکالرشپس ہیں جو آفر کیے ہیں، انٹرنل بھی. فائنینشیل کرائسس کا ہمارا اسکالرشپ ہے، فی ویور اسکالرشپ ہے. فی ویور کے اندر ہم 25% سے لے کے 100% تک بھی فی ویو آف کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ لومنائی کے لیے اب ہم نے ایک بڑا اچھا اسکالرشپ نکالا ہے کہ فرسٹ سیمسٹر میں ان کو 25% ڈسکاؤنٹ ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے جہاں 35% تک ہم فی اسٹرکچر میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو بیسیکلی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت ساری فیکلٹیز ہیں، ہر ایک کا فی اسٹرکچر مختلف ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر سال ہم جتنے زیادہ سے زیادہ سلاٹس لے سکیں اسکالرشپ کی، اس کے تھرو اس فی اسٹرکچر کو ایکسیسیبل بنا سکیں اتنا بہتر ہے. ابھی پیف جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اسکالرشپ ہے پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ کا، اس میں ہماری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اسی طرح احساس میں ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ جو پہلے نیسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس میں بھی ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کے اندر تعلیم کافی حد تک کمرشل ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. میں چونکہ اس شعبے سے منسلک ہوں تو میں فیل کرتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ ہم نے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کیا، اور اس کی ایک وجہ ہماری اکنامک سچویشن بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کا دھیان اب ایجوکیشن سے ہٹ کے کریئر بلڈنگ کی طرف ہے، اسکلس کی طرف ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہے. تو وہ جو ہمارا کنونشنل میتھڈ تھا ایجوکیشن کا، وہ شاید اتنا افیکٹو نہیں رہا. اس صورت میں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے اسے اسکل بیسڈ ہونا چاہیے. اس کے اندر ہم پروفیشنل ایلیمنٹ کو ایڈ کریں، اس کو مارکیٹ سے ریلیونٹ بنائیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی میڈم، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی آپ کا انٹرنل سیٹسفیکشن ہے. اگر آپ انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہیں اپنی لائف سے، اپنے گولز سے، اپنی ایسپریشنز کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح پاتھ پہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ کامیابی ہے. جی آپ کی اس کامیابی کے سفر میں والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ والدین کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور والدین کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اسپیشلی فیمیلز کے لیے. کیونکہ ہم اپنی ورک لائف میں جب بیلنس رکھتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ، تو اس میں ہمارے بچے ہوتے ہیں جن کے اسٹیک سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے والدین نے مجھے ہمیشہ ہر بات پہ سپورٹ کیا، اور نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے مجھے وہ فائنینشیل ایک کشن دیا جس کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے خواب پورے کر سکتی تھی. مجھے انہی پہ ڈپینڈ کرنا تھا. انہوں نے میری ایجوکیشن کا سارا برڈن اٹھایا. حالانکہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں جیسے ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہم ایک ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرے والد نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا، اور انہوں نے مجھے انسپائر بھی کیا کہ میں ہائر ایجوکیشن کی طرف آ سکوں. اور اس کے بعد پھر میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جہاں ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی وہاں میری والدہ نے مجھے بہت ایموشنل سپورٹ دی ہے. اور پھر میرے بچے، سب سے بڑا اسٹریس بسٹر آپ کے بچے ہوتے ہیں آئی تھنک. جی میڈم، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ مجھے کشمیر بہت پسند ہے، اور کشمیر میں کئی دفعہ گئی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ گئی ہوں. بڑے یادگار ہمارے ٹرپس رہے ہیں کشمیر کے. باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہر شہر پاکستان کا دیکھنے کے لائق ہے. آپ اگر اس کے اندر ایز اے ٹورسٹ اس مینٹالٹی کے ساتھ اس کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ ضرور انجوائے کرتے ہیں. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ میں فروٹیرین ہوں. مجھے فروٹس بہت پسند ہیں. اگر 24 گھنٹے میں مجھے صرف پھل ہی ملے تو میں پھل ہی کھا سکتی ہوں. تو آئی تھنک کہ کوئی بھی فروٹ بیسڈ جو بھی ڈشز ہیں وہ میری فیوریٹ ڈشز ہیں. جی ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو لے کر؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو گروتھ ہے آپ کے ایجوکیشن میں، آپ کے اسکوپ میں، آپ کی کوالٹی میں جو امپروومنٹ ہے وہ ساری شہر میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے.
میرا ڈپارٹمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ تب سکسیزفل ہوگا جب ہم اپنے شہر میں دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب میں دیکھتی ہوں، میں جس بینک میں جاتی ہوں اس بینک میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. جی. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں، بینکنگ اینڈ فائنانس میں فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جیسے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی سکسیس کو اپنی کمیونٹی، اپنے سٹی کی سکسیس کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں گے، لوگوں کی سکسیس کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں گے، تو ہم شاید اپنے گولز بہتر طرح اچیو کر سکتے ہیں. تو فیوچر میں میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ فیوچرسٹک پروگرامز ایڈ کریں، اسکل بیسڈ ایجوکیشن دے پائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ ان کی جو کریئر ایسپریشنز ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں. اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ایم ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا پروگرام ہے، اس میں لاسٹ سیمسٹر تک آتے ہوئے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا جو جاب لیس ہو. اچھا. 4 سیمسٹر مکمل کرتے ہوئے ہی ان کی جابس ہو جاتی ہیں. اچھا. تو میرے خیال میں یہ بھی ہمارے لیے کامیابی کا ایک پیمانہ ہے. جی میڈم، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، فیکلٹی ممبرس کو، طلبات کو ایز اے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، میں طلبہ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ اس وقت آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اپنے کریئر کو بنانے کے لیے اپنی ایجوکیشن کو ہمیشہ فوکس کریں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھا ورک لائف بیلنس مینٹین کریں، اسکلز کا ایک اچھا بیلنس مینٹین کریں. آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں یونیورسٹی میں آ کے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اسکلز نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکیں، تو یہ آپ کے لیے پھر ایک بہت بڑا فال بیک ہوگا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس خود انیشیٹو لیں. یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹی نے آپ کو صرف گائیڈ لائن دینی ہے، باقی انیشیٹو آپ کا اپنا ہوگا. تو آپ ہمارے اکیڈیمک پارٹنرز ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے اپنے کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کریں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جی تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.